بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حللہ والمحلل رواہ ابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ دوستو، طلاق کے بارے میں قرآن حکیم نے بہت واضح احکامات دیے ہیں۔ الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے طلاقیں دو ہیں، یعنی رجعی طلاق، یعنی جس کے بعد عورت سے رجوع ہو سکتا ہے، وہ دو طلاقیں ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ عورت کو اپنے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لے یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے، اس کو لٹکائے نہ۔ اس کے بعد قرآن نے خلو کا ذکر کیا ہے۔ خلو کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی دو طلاقیں تو ہو گئی، اگر کوئی اس کے بعد طلاق دیتا ہے، اب یہ تیسری طلاق ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے تیسری طلاق کے بعد یہ عورت مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے، یا یہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، اب اس کے لیے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ کسی اور مرد سے یہ عورت شادی کر لے، اتفاق سے ان کی آپس میں نہ بن سکے، تو پھر یہ عورت پہلے شوہر سے، پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بہت بگاڑ لیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ حلالہ کروا لیں گے۔ کسی نے طلاق دے دی اور طلاق دیتے وقت سوچا ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، جب طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کیا کریں، جی کوئی آپشن دیں، جی کوئی بتائیں، کوئی حل ہو سکتا ہے۔ اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو لوگ فوراً یہ آپشن دے دیتے ہیں کہ آپ حلالہ کرا لیں۔ یار ایسی چیز کی اجازت جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ آپشن نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے۔ مرد اپنے لیے کوئی عورت تلاش کرے، اگر اس طلاق دونوں کے درمیان 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، کسی نے دے دی ہیں، تو اب یہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی اور مرد کسی اور عورت سے شادی کرے گا، تو اب یہ شادی کر لیں گے، ان کے اعزا و اقربا جو ہیں ان کی شادی کریں گے، اگر ان کی آپس میں نہ بن سکے، یعنی عورت کی بھی شادی ہو گئی اور مرد کی بھی شادی ہو گئی، اب مرد کی جس سے شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ اس کی نہ بن سکے، یا وہ عورت ہے جس عورت نے دوسرے کے ساتھ شادی کی ہے اس کے ساتھ اس کی نہیں بن سکی، تو اب یہ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اب یہ عورت اپنے مرد کے لیے، یعنی جس سے پہلے اس نے نکاح کیا ہوا تھا، اب یہ عورت اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی ترتیب نہیں ہے کہ جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے، کسی نے طلاق دے دی ہیں، تو اب یہ چاہتا کیا ہے کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حلالہ کروا لیں، تو حلالہ کرانے والے اور حلالہ کرنے والے دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو آپ یہ اس بات کو ذرا سوچ لیں۔ تو لیکن جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے، حلالہ کروا رہے ہیں، اس نے شرط لگا کے نکاح کر لیا، ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے، جو یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ حلالہ کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، تو ایسے شخص پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، ایسے شخص پر، اور اس کے لیے قطعاً ایسے آپشن اختیار نہ کریں، ایسی صورت اختیار نہ کریں جس پر اللہ کے نبی کی لعنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔